علی اور قادر اور مقدس نام میں آپ سب کو دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بہت بہت سلام ہو، اور کرسمس اور نئے سال کی بھی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ خدا میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے، نہیں مانتے، ہمارا ایمان بے بنیاد ہے۔ ہمارا ایمان تب جا کر پختہ ہوگا، مضبوط اور قائم ہوگا، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، تب جا کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اور آج کا یہی ہمارا موضوع ہے۔ اور یاد رکھیں، خداوند رب العزت چار مراحل کے اندر، چار پیریڈ ہیں خدا کے، جو مختلف چار پیریڈوں کے اندر خداوند مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا رہا، نظر آتا رہا اور کام کرتا رہا۔ پہلا پیریڈ، پہلا جو مراحل ہے خداوند کا وہ ہے پہلا پیریڈ جو ہے ان سین، یعنی کہ نہ ان دیکھے خدا، یعنی کہ اس پیریڈ کے اندر جب کچھ بھی نہ تھا تو خدا تھا۔ اور دوسرا پیریڈ خدا کا ہے جب خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، 6 دن کے اندر جب کائنات کو بنانا شروع کیا، بناتے بناتے خداوند نے مختلف طریقوں سے نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا، آہستہ آہستہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا رہا، ملاقی تک۔ یہ خداوند کا دوسرا پیریڈ ہے، دوسرا مراحل ہے۔ اور تیسرا مراحل ہے خداوند کا، پہلا مراحل کیا، دوسرا مراحل گزرا، پھر تیسرے مراحل میں وہ ایک بدن میں آیا، یعنی ایک بیٹے کی شکل میں آیا، اور اس بدن کے اندر وہ 33 سال ایک بدن کے اندر وہ کام کرتا رہا۔ اور چوتھا پیریڈ ہے جو خداوند کا ہے، وہ ہے مکاشفہ کی کتاب 21 باب پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں، لکھا جب نئی زمین اور نیا آسمان، نئی چیزیں جب بنے گی، پرانی چیزیں جاتی رہیں گی اور نئی چیزیں ہوں گی، اس پیریڈ کو ہم کہیں گے، اس مراحل کو کہیں گے یہ ٹرنل لائف پیریڈ ہے، ٹرنل لائف مراحل ہے۔ اس پیریڈ کے اندر خدا ہوگا اور اس کے لوگ ہوں گے اور ورشپ کریں گے اور ستائش کریں گے اور خداوند ہی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ یہ ہے خداوند کا چوتھا پیریڈ۔ اور یاد رکھیں، 4 پیریڈوں کے اندر، 4 مراحل کے اندر خداوند کام کرتا رہا۔ اور آج آئے ہم یسوع مسیح کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے۔ اور یاد رکھیں، پرانے عہد نامہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند نے مختلف جو لوگ ہیں ان کو بیٹا کہہ کر پکارا، جس طرح کہ یعقوب کو کہا یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح اسرائیل کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بادشاہوں کو کہا یہ میرا بیٹا ہے، فرشتگانوں کو کہا، جس طرح کہ یوب کی کتاب میں ریفرنس ملتا ہے، پیدائش کی کتاب میں ریفرنس ملتے ہیں کہ فرشتگان کو بھی خداوند کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح نئے عہد نامے میں ہم بھی دیکھتے ہیں، صلح کرانے والے جو ہیں خداوند نے اس کو بھی بیٹا کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں جو مخلصی یافتہ لوگ ہیں، جو نجات یافتہ لوگ ہیں، ان کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اور رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ جو روح کی ہدایت پر چلتے ہیں وہ بھی خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور اسی طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے گا وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا۔ اسی طرح غالب آنے والا بھی خدا کا بیٹا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ بیٹے وہ بیٹے، اور یسوع بھی ایک بیٹا ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ آج ہم اس فرق کو دیکھیں گے۔ یسوع مسیح حقیقی بیٹا، اکلوتا بیٹا، اکیلا بیٹا، یہ اکیلا بیٹا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ خدا سے نکلا ہے۔ کلمہ کو ہم بیٹا کہتے ہیں، اور کلمہ کو ہم بیٹا کہتے ہیں، جو کلمہ مجسم ہوا اس میں خدا نے آ کر اپنا کام کیا، اس کو ہم بیٹا کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس بیٹوں کے اندر اور اس بیٹوں کے اندر کیا فرق ہے، ہم نکالیں گے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، میرے ساتھ رہیں، لکھا ہے وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے، انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ میرے عزیزو، پہلے جو ہم نے بیٹے دیکھے ہیں وہ خواہش سے پیدا کیے، خواہش سے پیدا ہوئے ہیں، جسم سے پیدا ہوئے ہیں، خون سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئے، لیکن یہ بیٹا ان بیٹوں سے منفرد ہے، الگ ہے، فرق ہے بیٹا۔ اس لیے اس کے بارے میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل پہلا باب 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اور یاد رکھے، کلمہ صادر ہوا ہے، کلمہ مجسم ہوا ہے، کلمے نے جسم اختیار کیا ہے، اور کلمہ ہی خدا کا بیٹا ہے۔ اور یہ کلمے کے سبب سے جسم اختیار ہوا، اور بدن اور جسم اختیار خدا نے لیا ہے، اور اسی کو ہی ہم بیٹا کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک اور بڑی خاص بات ہے،
آج ہم 13 شہادتیں یعنی 13 گواہیاں جو بہت بڑی بائبل مقدس کے اندر پائی جاتی ہیں، آج ہم اس پر بھی دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑی گواہی ہیں۔ کس کس نے گواہی دی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ نمبر ایک بائبل مقدس میں لکھا ہے میرے عزیزوں، پہلی شہادت ہم پڑھتے ہیں، پہلی لکھا ہے، پہلی گواہی یسایہ نے جو دی ہے، یسایہ کی کتاب جو انبیاء اکبر کہلاتی ہے، اس کا باب ہے 9 باب 6 آیت۔ کیا لکھا ہے؟ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا گیا۔ پہلی شہادت یسایہ نے تصدیق کی، گواہی دی کہ یسوع مسیح جو کنواری سے پیدا ہونے کو تھا، کنواری سے پیدا ہونے والا تھا، وہ بیٹا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور دوسرا اسی پرانے عہد نامے میں 2 ریفرنس ہیں، اور اسی میں دانیل کی کتاب ہے 3 باب 25 آیت کے اندر لکھا ہے، اور جب نبوکت نظر نے اعلان کیا کہ ان لوگوں کو پھینک دیا جائے آگ میں، صدرک مسرک اور عبدالنجو کو، اور لکھا ہے جب اس نے نگاہ کی تو چوتھا شخص دیکھا جو اعلیٰ ذات کا تھا، اس کو بھی اس نے بیٹے کی شکل میں دیکھا تھا۔ یہ نبوکت نظر کی گواہی ہے کہ چوتھا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بیٹا ہے جو اعلیٰ کہتے ہیں عظیم کو، عظیم کا بیٹا، خداوند کا بیٹا ہے۔ یہ ہے اس کے معنی۔ اور یاد رکھیں اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو دوسری جو گواہی، 2 گواہیاں ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یسایہ کی طرف سے گواہی ملی ہمیں، نبوکت نظر کی گواہی ملی دانیل کی کتاب میں۔ یہ 2 بڑی گواہیاں ہمیں پرانے عہد نامے میں، اور یاد رکھیں یہ دونوں جو نبی ہیں یہ انبیاء اکبر کہلاتے ہیں۔ ان دونوں نے گواہی دی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح پہلی گواہی نئے عہد نامہ میں، نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر 2 گواہیاں ہمیں نظر آئی ہیں، اور نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر ہمیں اسی طرح ہمیں نظر آئے گی۔ پہلی گواہی ہے وہ ہے خدا کی اپنی گواہی، یعنی کہ باپ کی اپنی گواہی۔ یہ ریفرنس ہمیں ملتا ہے متی کی انجیل 3 باب 17 آیت، اور اسی طرح متی کی انجیل 17 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے۔ پہلی جو لکھا ہے وہ لکھا ہے جب یوحنا نے یسوع کو بپتسمہ دیا تو آسمان کھلا اور کبوتر کی مانند روح القدس نازل ہوا، اور اوپر سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس پر میں خوش ہوں۔ اور اسی طرح جو دوسرا ریفرنس ہے متی کی انجیل 17 باب 5 آیت کے اندر جب لکھا ہے کہ شاگردوں کو یسوع مسیح پہاڑ پر لے کے گئے دعا کرنے کے لیے، تو لکھا ہے یسوع مسیح کی صورت بدل گئی، اور لکھا ہے آسمان کھلا، اور لکھا ہے کہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو۔ یہ 2 بڑی گواہیاں خداوند کی طرف سے، خدا نے تصدیق کیا، خدا نے اعلان کیا آسمان سے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اور دوسری گواہی جبرائیل کی ہے، اور یاد رکھیں جبرائیل وہ فرشتہ ہے جو ہر ٹائم ہر وقت خداوند کے تخت کے قریب رہتا ہے، خداوند کے تخت کے قریب رہتا ہے۔ اور اس کی بڑی گواہی یہ ہے جب یہ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو کیا ہمیں لکھا ملتا ہے کہ مقدسہ مریم کو کہا خوف نہ کر، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور یاد رکھیں یسوع مسیح کی بیٹے ہونے کی تصدیق، یہ دوسری گواہی، بڑی تصدیق جو جبرائیل نے دی ہے خدا باپ سے۔ پہلے خدا باپ نے گواہی دی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اسی طرح جبرائیل نے بھی کہا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور تیسری گواہی یسوع نے خود کہا ہے اپنی گواہی، یہ میرے عزیزو پہلی گواہی خدا کی ہے، اور دوسری گواہی جبرائیل کی ہے، تیسری یسوع نے خود کہا، خود اعلان کیا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اب یہ دیکھیں گے مرکز کی انجیل 12 باب اور اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے، اب ایک باقی تھا جو اس کا پیارا بیٹا تھا، اس نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرا بیٹا، تو اس لیے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ قتل کر ڈالیں، میراث ہماری ہو جائے۔ میرے عزیزو یہ ایک یسوع مسیح نے تمثیل کی تھی، اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے، خدا باپ نے مختلف طرح نوکر بھیجے، لیکن آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یسوع مسیح نے خود اعلان کیا کہ اس تمثیل کے اندر اس نے گواہی، خود یسوع مسیح نے گواہی دی کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور اسی طرح اسی ریفرنس کے اندر یوحنا کی انجیل 10 باب کی 36 آیت کے اندر بھی یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور اسی طرح یوحنا کی انجیل
5:26 के अंदर भी यीशु मसीह ने गवाही दी है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। और इसी तरह चौथी जो गवाही है बाइबल मुकद्दस के अंदर, वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही, जिसके बारे में यीशु मसीह ने भी कहा है जितने भी औरतों से पैदा हुए हैं यूहन्ना उन सबसे अफजल है। इस यूहन्ना ने भी गवाही दी है। और ये कहाँ लिखा है, ये हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील 1 बाब 34 के अंदर। 1 बाब 34। 1 बाब 34 के अंदर लिखा है, चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। मेरे चीजों, ये है यूहन्ना की गवाही। पहली खुदा की, दूसरी जब्राइल की, तीसरी यूहन्ना की, चौथी गवाही जो बड़ी गवाही यूहन्ना ने भी तस्दीक दी है कि यीशु खुदा का बेटा है। और 5वीं गवाही है शिगिर्दों की गवाही। शिगिर्दों ने गवाही दी है। और ये रेफरेंस है मत्ती की अंजील 16 बाब 33 और मत्ती की अंजील 16 बाब 16 के अंदर लिखा है कि ये शिगिर्दों ने भी तस्दीक की है, शहादत दी है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और इसी तरह सूबेदार ने भी कहा है, सूबेदार ने भी कहा था मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है 27 बाब 54 में, जब यीशु मसलूब होने को हो रहे थे, तो जब उसने जान दी तो सूबेदार ने भी कहा कि यकीनन ये खुदा का बेटा है। और इसी तरह पौलुस रसूल ने भी यीशु मसीह जो रसूल आज़म है, जिसके 14 खतूत हैं, उसने भी यीशु मसीह के बारे में तस्दीक दी, बड़ी गवाही दी है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इसके रेफरेंस है रोमियो 8 बाब 32, इब्रानियों 4 बाब 14। ये 2 हवाले हैं जो पौलुस ने तस्दीक दी है, वजाहत की है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और इसी तरह बदरूहों ने भी कहा है, बदरूहों ने भी शहादत दी है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मत्ती 8:29, मरकज 3:11, इन रेफरेंस के अंदर भी लिखा है कि यीशु मसीह, बदरूहों ने जब ग्रासिनिया के इलाका में यीशु पहुंचे तो लिखा एक शख्स के अंदर लश्कर था और वो भागता भागता यीशु के करीब आया और यीशु को कहा, ऐ खुदा ताला के बेटे, हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल। और यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने बताया कि मेरा नाम लश्कर है। और याद रखिए, लश्कर की ग्रोथ थी जो उसके अंदर काम कर रही थी बदरूहों की। बदरूहों ने भी ऐलान किया कि यीशु ही खुदा का बेटा है। और इसी तरह इब्लीस ने भी कहा है, मत्ती 4 बाब 3 के अंदर लिखा है, जब यीशु को लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि रूह जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, तो लिखा है कि यीशु मसीह को कहा, इब्लीस ने कहा क्या दावत दी, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह रोटी बन जा। वो भी मानने के लिए तैयार है, वो भी तस्लीम करता है, तस्दीक करता है, गवाही देता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और इसी तरह यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी 29 के अंदर 39 के अंदर क्या लिखा है, नेथियल ने भी कहा है कि ये खुदा का बेटा है। और इसी तरह मार्था ने भी कहा था, यूहन्ना की अंजील 11 बाब 17 के अंदर लिखा है, यकीनन तू खुदा का बेटा है। और इसी तरह मेरे चीजों, ये जो गवाहियां आज हमने पढ़ी हैं कलाम मुकद्दस में, ये 13 गवाहियां हैं। पहली है खुदा ने खुद ऐलान किया है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। दूसरी गवाही जब्राइल ने कहा है कि ये खुदा का बेटा है। तीसरी गवाही इसके बाद यीशु ने खुद कहा है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। चौथी गवाही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा है कि यीशु खुदा का बेटा है। चौथी गवाही शागिर्दों ने कहा, जो 12 रसूल है, 12 शागिर्द हैं, उन्होंने भी कहा है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। सूबेदार ने कहा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बदरूहों ने कहा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इब्लीस ने कहा कि यीशु ही खुदा का बेटा है। यह नेथियल ने भी कहा कि यीशु खुदा का बेटा है। और इसी तरह मार्था ने भी कहा यीशु खुदा का बेटा है। मेरे चीजों, ये 13 जो शहादतें हैं जो हमने पढ़ी हैं, 11 नए अहदनामा की और 2 जो हमने पुराने अहदनामा में हमने गवाहियां सुनने को मिली, पढ़ने को मिली। याद रखिए, ये उन अजीम शख्सियतों ने गवाहियां दी हैं और आज हम क्या मानने के लिए तैयार नहीं हैं अगर ये गवाहियां मिलने। और मैं इस बात पे बड़ा आज मैंने बरकत पाई है, मैं स्टडी कर रहा था, और अगर इन गवाहियों में से देखे ना, जो मौत पर गवाही है वो है मेरी नजर में वो इब्लीस की है। इब्लीस किस तरह के, इब्लीस यीशु का भी मुखालिफ है, खुदा का भी मुखालिफ है, और चर्च का भी मुखालिफ है, और खादमों का भी मुखालिफ है। वो खुद गवाही देने के लिए तैयार है और उसकी गवाही के लिए मैं ये आज पढ़ रहा था कि उससे वो भी ऐलान करता है
کہ यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, ये हमारा बुनियादी ईमान, बुनियादी अकीदा है। हम जब तक यीशु पर ईमान नहीं लाएंगे, हम अब्दी जिंदगी के वारिस नहीं होंगे, हम हम जात के वारिस नहीं बन सकते। ईमान रखें। और बाइबल मुकद्दस में हमें मरकजी आयत जो न्यू टेस्टामेंट के अंदर हमें नजर आती है, यूहन्ना की इंजील में 3 बाब और उसकी 100वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, ये है यीशु मसीह एक खुदा की बड़ी गवाही। यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, 2 वादे हैं, हलाकत से भी बचेंगे और दूसरा वादा है हमेशा की जिंदगी पाएंगे। ये है मेरी आज का जो कलाम है। जिस तरह हमने यूहन्ना की इंजील में आज देखा है कि पढ़ा है कि यीशु पर ईमान लाएंगे तो 2 बड़े वादे हैं, हलाकत से बचने का और हमेशा की जिंदगी का ऐलान यीशु ने कर दिया है, खुदा ने कर दिया है। आगे आपकी मर्जी है, आप बचे या ना बचे। और याद रखें, यूहन्ना की इंजील में हमें पहला खत, 3 खत है, पहला खत के अंदर हमें बड़ी तफसील के साथ यीशु मसीह को और उसके बेटे होने के बारे में हमें बड़े सबूत मिलते हैं। इस तरह के एक रेफरेंस है, जो बेटे का इनकारी है वो मुखालिफ मसीह है, और इसी तरह जो यीशु का इनकारी है उसके पास बाप भी नहीं और बेटा भी नहीं। और इसी तरह और भी नया रेफरेंस है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है। और याद रखें, यीशु के बगैर हम आसमान की बादशाही में जा भी नहीं सकते, बेटे के बगैर हम यीशु को, खुदा को नहीं देख सकते। खुदा तक पहुंचने का जरिया और वसीला सिर्फ वाहिद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और आज का कलाम आप सबको, इस कलाम से मैं ईमान रखता हूँ कि आपने बरकत पाई होगी। और इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।